السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا لیکچر ہے حروف الہجا میں کن حروف کو موٹا پڑھا جائے اور ان حروف کو موٹا کس طرح سے پڑھا جائے اور یہ کتنے حروف موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ اسی ٹپس کے ساتھ جان لیں گے۔ اور اس سے پہلے یہ کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے حروف الہجا کی شروع، درمیان اور آخر کی شکلیں نہیں دیکھی ہیں تو ان شکلوں کو دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ پریکٹس کیجئے تاکہ آپ سب کے لیے نیکسٹ لیکچرز کو لینا بہت زیادہ ایزی ہو جائے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون سے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو 7 حروف الہجا میں سے 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، جن میں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان 7 حروف کو ہمیشہ موٹے پڑھا جاتا ہے اور ان حروف کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف الہجا میں موٹے اور باریک حروف کی پہچان مخارج اور صفات کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن فی الحال آپ کو بہت ہی ایزی ٹپس کے ساتھ موٹے حروف کی ادائیگی اور باریک حروف کی ادائیگی کے بارے میں آج بتاؤں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو اور آپ سب کے لیے موٹے اور باریک حروف کو ادا کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے۔ تو ان 7 حروف کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کو حروف شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی 7 حروف جو ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور 3 حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے ان کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے اور کبھی موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم وقتاً فوقتاً جب لیکچرز کریں گے تو انشاءاللہ اپنے تجوید کورس میں سیکھ جائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے ایزی ٹپس کی طرف، کیسے ہم ان حروف کو موٹا ادا کر سکتے ہیں۔ ان 7 حروف کو موٹا ادا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ساؤنڈ بتاتی ہوں جس کی وجہ سے ہم موٹے اور باریک حروف کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس ساؤنڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اس ساؤنڈ کے ذریعے آپ نے باریک اور موٹے حروف کو ادا کرنا ہے۔ مجھے پوری امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں گے اور اسی ساؤنڈ کے ذریعے آپ موٹے اور باریک حروف کو آسانی سے ادا کر لیں گے۔ تو دیکھیے، باریک حروف کی ساؤنڈ ہے آ اور موٹے حروف کی ساؤنڈ ہے او، ٹھیک ہے، آ اور او۔ اب یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، میں یہاں پر انگلش کے الفابیٹس کے ذریعے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آ یعنی اس میں سارا کا سارا ماؤتھ آپ کا اوپن ہے، آواز، حرف کی آواز جو ہے وہ منہ سے باہر نکلے گی اور زبان جو ہے وہ اسٹریٹ رہے گی، سیدھی رہے گی۔ تو یہ باریک حروف کے لیے ہم یہ تمام ٹپس یوز کریں گے۔ باریک حروف کو ادا کرنے کے لیے یہ جو تینوں ٹپس میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان تینوں ٹپس کو آپ فالو کریں گے تو باریک حروف ادا ہوں گے اور ان کی ساؤنڈ آئے گی آ، ٹھیک ہے، جیسے کہ با، تا، ثا۔ ان حروف کو اس طرح سے ہم باریک پہچان لیں گے۔ اسی طرح اب موٹے حروف کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے موٹے حروف کی ساؤنڈ بتائی ہے او۔ او کی ساؤنڈ نکالنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہم انگلش میں اکثر ایسے سینٹنسز بول دیتے ہیں، ہم سرپرائزنگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں او سو بیوٹیفل۔ اسی طرح ان حروف کو پہچانیں گے، کسی بھی چیز کے لیے سرپرائزڈ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آ، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہم موٹے حروف کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اسی ساؤنڈ کو ہم موٹے حروف کے لیے جب یوز کریں گے، ساؤنڈ کو فالو کریں گے تو ہم موٹے حروف کو آسانی سے ادا کر لیں گے۔ کیسے؟ دیکھیے، موٹے حروف میں سے خا، خا، کون سی ساؤنڈ آئی ہے ہماری؟ آ، آ، ٹھیک۔ تو اسی طرح صا، ضا۔ موٹے اور باریک حروف میں ہم آ اور آ کے ذریعے ڈفرینس کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہاں تا اور طا ہیں تو ان میں ڈفرینس صرف موٹے اور باریک حروف کا ہی ہوتا ہے، تو ہم اس کو تا اور طا، اسی طرح آ اور آ باریک پڑھیں گے تو تا، تا، اور موٹا پڑھیں گے تو پھر طا، طا۔
تو، اس میں کیا ہوگا کہ باریک پڑھیں گے تو پھر تا، اور موٹا پڑھیں گے پھر تو. اس میں کیا ہوگا کہ ہماری زبان کی جڑ اور درمیان ہم اوپر اٹھائیں گے تو کے لیے، اور اس کو ہم موٹا کر دیں گے. اسی طرح اگر ہمارے پاس ذال اور ظا ہے تو ہم ان کو بھی اسی طریقے سے ڈیفرنس کریں گے. ذا ظا، ذا ظا ظا، آ او، ذا ظا ظا. تو یہ ہیں ہمارے موٹے حروف جن کو ہم نے ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے، اور ان کی ہم ایک دفعہ ادائیگی کر لیتے ہیں. خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ ہم موٹا ہی رکھیں گے. اور یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی باریک پڑھتے ہیں. ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ان میں سے ہم را کو دیکھ لیتے ہیں. را کو جب را پر زبر یا پھر پیش آتی ہے تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. کیسے؟ را، را نہیں، را، را، آ کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہم جب تعوذ اور تسمیہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہماری سٹارٹ میں ہی یہ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم را کو باریک پڑھنے لگ جاتے ہیں. کیسے؟ الرحمن، الرح نہیں، الرحمن الرحیم، را نہیں، را پڑھیں گے. اسی طرح جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو تعوذ میں بھی ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ را کو موٹا پڑھیں گے. الراجیم. را کے بارے میں ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو انشاءاللہ جب رولز کریں گے تو اس میں دیکھیں گے. فی الحال ہمیں کہ موٹے حروف کی ادائیگی کے لیے کچھ باتوں کا نوٹ کرنا ضروری ہے. ہونٹ اتنے گول نہ ہوں کہ واؤ کی ساؤنڈ پیدا ہو جائے، جیسے خوا، توا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ من الشیطان الرجیم. تا، تا پیچھے سے زبان کی جڑ اور درمیان اوپر اٹھائیں گے، اور تا، آ کی ساؤنڈ میں رکھیں گے، توا نہیں کریں گے. اسی طرح موٹے حروف کو منہ بھر کے ادا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی ساؤنڈ جو ہے وہ منہ میں بھر جائے گی، جس سے یہ حروف موٹے ادا ہوں گے. واؤ کی ساؤنڈ نہیں لے کر آئیں گے. تو یہ تمام ٹپس کو جب آپ فالو کریں گے، اس کے علاوہ آپ ساؤنڈ کو فالو کیجئے. آ اور او باریک اور موٹے حروف کی ساؤنڈ میں ڈیفرنس کیجئے اور ان کی پریکٹس کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے موٹے اور باریک حروف کو ادا کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. تو آج کا کوسچن یہ ہے، کوسچن آف دی ڈے: کتنے حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کتنے حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنا آنسر کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے. آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو دوسروں سے بھی شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بہترین قرآن پڑھنے کی طرف آ جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.